پاکستان بار کونسل کے رہنما اور ملک کے معروف وکیل یاسین آزاد کی زندگی مسلسل جدوجہد اور محنت سے عبارت ہے۔ میرا نام محمد یاسین آزاد ہے۔ میں سکھ میں 1949 کو آزاد کشمیر کے گاؤں ترٹکل میں پیدا ہوا۔ ابتدائی تعلیم آزاد کشمیر سے مکمل کی اور میٹرک کا امتحان پاس کرنے کے بعد میں کراچی آ گیا۔ میرے پیرنٹس جو ہیں وہ آزاد کشمیر میں ہی سیٹل ہیں اور میرے فادر جو ہیں ایک ذمہ دار ہیں۔ انہوں نے کبھی کوئی کسی قسم کی سروس تو نہیں کی اور ویسے ذمہ دار کی اپنی پوری زندگی انہوں نے گزاری۔ اور میٹرک کا امتحان پاس کرنے کے بعد میں کراچی آ گیا۔ کراچی آنے کے بعد میں نے اپنی تمام تعلیم یہاں مکمل کی اور 1976 میں گورنمنٹ لا کالج اسمبلا کالج سے LLB کو پاس کرنے کے بعد اکتوبر 76 میں نے وکالت سٹارٹ کی۔ تو سب سے پہلے لوور کورٹ میں وکالت سٹارٹ کی۔ 2 سال مکمل ہونے کے بعد مارچ 79 میں مجھے میں نے ہائی کورٹ کی انرولمنٹ حاصل کی۔ پھر میں نے ہائی کورٹ کے وکیل کی حیثیت سے اپنی پریکٹس جاری رکھی اور 1993 میں میں نے سپریم کورٹ آف پاکستان کے وکیل کی حیثیت سے انرولمنٹ حاصل کی اور آج میں ہائی کورٹ میں اور سپریم کورٹ آف پاکستان میں بحیثیت وکیل کی وکالت کر رہا ہوں۔ یاسین آزاد کی شادی خاندان میں ہوئی اور ان کے تمام بیٹے اور بیٹیاں اچھی اور پروفیشنل تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ 1989 مارچ 1989 میں نے شادی کی۔ اس وقت میں کراچی بار کا ایسوسیشن کا جنرل سیکرٹری تھا۔ شادی کے بعد آج میرے 4 بچے ہیں۔ ایک بیٹا میرا 3rd ایئر میڈیکل میں ہے، ایک بیٹی 2 میڈیکل کالج میں 1st ایئر کی اسٹوڈنٹ ہے، ایک بیٹا O لیول کر رہا ہے اور ایک بچی جو ہے ابھی 5th کلاس میں ہے۔ تعلیمی مراحل طے کرنے کے بعد پروفیشنل زندگی کا آغاز کیا اور اس دوران مشکلات بھی پیش آئیں، لیکن کبھی حوصلہ نہیں آ رہا اور آگے بڑھنے کی کوششیں جاری رکھی۔ 1976 میں جب میں نے اپنی وکالت کا آغاز کیا تو میرے سب سے پہلے سینئر جناب انعام الحق تھے جن کے ساتھ میں نے وکالت کی۔ 1 سال 1.5 سال کی ٹریننگ کے دوران مشکل صورتحال کا سامنا کرنا پڑا، اس لیے کہ وہ بڑی مشکل سے 350 روپیہ پر منتھ ہمیں سیلری کے طور پہ دیتے تھے۔ لیکن تقریباً 1.5 سال کا عرصہ گزارنے کے بعد میں نے فوری طور پر ان کا دفتر چھوڑ دیا۔ میرے پاس دفتر نہ ہونے کی وجہ سے میں نے اپنے دوست نثار علی صاحب کے پاس جا کر ان کے دفتر میں سے وکالت کا آغاز کیا۔ تقریباً 8-9 مہینے ان کے دفتر میں بیٹھنے کے بعد جب میرے دوست نثار علی صاحب نے کہا کہ اب چونکہ 8-9 مہینے کا پیریڈ گزر گیا ہے، آپ اس دفتر میں مزید آپ کے لیے گنجائش نہیں، تو میں نے پہلی دفعہ جو ہے نا ایک دوست سے کچھ رقم مانگی اور اس وقت شیخ چمبر جو اسی بلڈنگ کے ساتھ والی بلڈنگ ہے اس میں میں نے ایک دفتر خریدا پگڑی بیسس پہ، اور پگڑی بیسس پہ دفتر خریدنے کے بعد میں نے وکالت کا اپنا آغاز کیا۔ تو شروع میں سخت تکالیف کا سامنا کرنا پڑا، کیونکہ ابتدا میں جب کوئی آدمی سینئر کو چھوڑ دے اور اپنی انڈیپینڈنٹ پریکٹس سٹارٹ کر لے تو لامحالہ سے کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ یاسین آزاد کے ساتھی وکلا انہیں ایک اصول پسند وکیل قرار دیتے ہیں۔ میرا نام محمد یونس خان ایڈوکیٹ ہے اور میں پچھلے 10 سال سے اس پروفیشن سے منسلک ہوں۔ جہاں تک تعلق جناب محمد یاسین آزاد صاحب کا ہے، انہوں نے ہمیشہ اپنے ایک اصول کو مینٹین کر کے اپنے پوری کی پوری لائف جو ہے قانون اور انصاف کی بھلائی کے لیے انہوں نے گزاری ہے۔ وکلا سیاست میں داخل ہوئے تو ابتدا میں تلخیاں اور ناکامیاں درپیش رہیں، لیکن بعد میں مسلسل کامیابیاں بھی ملتی رہیں۔ وکالت کا پیشہ شروع کرتے ہی میں نے سب سے پہلا الیکشن جو ہے وہ 79 میں جوائنٹ سیکرٹری کا الیکشن لڑا، جو میں کسی وجہ سے لوز کر گیا۔ لیکن 1984 میں پہلی دفعہ جب میں نے کراچی بار ایسوسیشن کی مینیجنگ کمیٹی کا الیکشن میں حصہ لیا تو میں الیکشن جیت گیا اور اس طرح مسلسل 2 سال تک میں مینیجنگ کمیٹی کا الیکشن جیتتا رہا۔ 85 کے بعد میں نے سب سے پہلے 1989 میں جنرل سیکرٹری کے الیکشن میں حصہ لیا اور اللہ کا کرم تھا کہ میں پہلی دفعہ کراچی بار ایسوسیشن کا جنرل سیکرٹری منتخب ہوا۔ جنرل سیکرٹری منتخب ہونے کے بعد 1990 میں سندھ بار کونسل کے انتخابات ہو رہے تھے، تو میں نے سندھ بار کونسل کے انتخابات میں حصہ لینے کا اعلان کیا۔ تو میرے بہت سارے دوستوں نے کہا کہ چونکہ سندھ بار کونسل کا الیکشن بہت سینئر وکلا کا الیکشن ہے، آپ ابھی جونیئر ہیں، آپ یہ الیکشن جیت نہیں سکتے، لہٰذا آپ سٹنگ جنرل سیکرٹری ہیں، آپ کو بار کا الیکشن نہیں لڑنا چاہیے۔ لیکن میں نے اپنے دوستوں کے مشورے کی پرواہ نہیں کی اور میں نے سندھ بار کونسل کا الیکشن میں پہلی دفعہ 1990 میں پارٹیسپیٹ کیا۔
اور اللہ کا کرم ہے کہ 1990 میں پہلی دفعہ مجھے سندھ بار کونسل کا ممبر منتخب ہونے کا اعزاز حاصل ہوا. اس وقت ہارڈلی میری وکالت جو پروفیشنل لائف تھی وہ 12-13 سال کی تھی. 5 سال کے لیے ممبر الیکٹ ہونے کے بعد 1994 میں پھر میں نے دوبارہ سندھ بار کونسل کے الیکشن کو ریپیٹ کیا، مسلسل دوسری دفعہ، پھر تیسری دفعہ اور چوتھی دفعہ مجھے کامیابی ہوئی، اور اس طرح میں سندھ بار کونسل کا تقریباً 15 سال تک ممبر رہا. 1999 میں نے کراچی بار ایسوسیشن کے پریزیڈنٹ کا الیکشن لڑا. میرے مد مقابل امین اللہ خانی صاحب تھے جو بار میں کافی مضبوط کینڈیڈیٹ تصور کیے جاتے تھے، لیکن اللہ کا کرم ہے کہ وہ الیکشن میں جیتا اور 1999 میں کراچی بار کا پریزیڈنٹ منتخب ہو گیا. 2003 میں سندھ بار کونسل کا وائس چیئرمین منتخب ہوا. مجھے اس بات کا اعزاز حاصل ہے کہ ان دنوں میں اینٹی ایل ایف او موومنٹ جو تھی اپنے عروج پہ تھی، اور میں نے بحیثیت وائس چیئرمین سندھ بار کونسل کے پورے پاکستان میں سندھ کی نمائندگی کی، اور پاکستان کے بڑے بڑے شہروں میں سیمیناروں سے خطاب کیا، اور بھرپور انداز میں میں نے سندھ کی نمائندگی کی. اس کے بعد جب 2004 میں دوبارہ سندھ بار کونسل کا ممبر منتخب ہو گیا 5 سال کے لیے، تو 2005 نومبر میں پاکستان بار کونسل کے انتخابات ہو رہے تھے. میں نے پاکستان بار کونسل کے الیکشن میں جمپ کیا اور انتخابات میں حصہ لیا، اور 2005 کے پاکستان بار کونسل کے الیکشن میں پہلی مرتبہ میں پاکستان بار کونسل کا ممبر منتخب ہوا 5 سال کے لیے. 2008 میں پاکستان بار کونسل کی ایگزیکٹو کمیٹی کا چیئرمین منتخب ہوا، اور پھر 2009-2010 میں دوبارہ پاکستان بار کونسل کا ممبر منتخب ہوا. اور اس وقت کئی کمیٹیاں، تقریباً 10 کمیٹیاں ایسی ہیں جن کے میں ممبر ہوں. سب سے بڑی ہماری انرولمنٹ کمیٹی ہوتی ہے، جس میں میں بحیثیت انرولمنٹ کمیٹی کے ممبر کے حیثیت سے سپریم کورٹ کے وکلاء کا انٹرویو تھرو آؤٹ پاکستان لیتے ہیں. ہمارے رولز کے مطابق اور ایکٹ کے مطابق سپریم کورٹ کا سینئر موسٹ جج جو ہوتا ہے وہ ہماری انرولمنٹ کمیٹی کا ممبر ہوتا ہے. اور پچھلے 3 سال سے میں بحیثیت انرولمنٹ کمیٹی کے ممبر کے دوسرا ممبر پنجاب سے، پہلے نصر اللہ وڑائی تھے، اور آج کل جو ہے وہ طلب حسن ہیں اسلام آباد سے، جو پہلے اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج بھی تھے. اور اس طرح سے ہم تھرو آؤٹ پاکستان تمام جو ہے وکلاء کے سپریم کورٹ کی انرولمنٹ کے لیے انٹرویو کرتے ہیں. دوسری طرف جونیئر وکیل اور اسٹوڈنٹس بھی ان کا بہت احترام کرتے ہیں. میرا نام امبر نثار ہے. میں یاسین آغا صاحب کے ساتھ پچھلے 1.5 سال سے کام کر رہی ہوں. پچھلے 1.5 سال سے میں جانتی ہوں، بلکہ اس سے پہلے سے بھی میں ان کو بہت اچھے طریقے سے جانتی ہوں. بہت ڈیووٹیڈ پرسن ہیں، اسٹوڈنٹس کو بہت اچھے طریقے سے سکھاتے ہیں. میں نے جس طریقے سے ان کو پایا ہے، بہت اچھے استاد ہیں اور بہت اچھے طریقے سے سکھاتے ہیں. جہاں کہیں ہم کوئی غلطی بھی کرتے ہیں تو اس طریقے سے ہینڈل کر لیتے ہیں کہ ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہم نے غلطی کی ہے، یا اسے اس طریقے سے ہینڈل کر لیتے ہیں کہ ہم بہت اچھے طریقے سے اسے گین کر لیں. میرا نام عبدالرشید خان جدون ہے. میں پچھلے 4 سال سے یاسین آزاد صاحب کے ساتھ ایز اے جونیئر کام کر رہا ہوں آزاد اینڈ لا کمپنی میں. یاسین آزاد صاحب کے ساتھ جتنا عرصہ میں رہا ہوں، میں نے ان کو جب بھی دیکھا تو انہوں نے ہمیشہ جو ہے انڈیپینڈنٹ آف جوڈیشری کی بات کی. اور یاسین آزاد صاحب کا جو نام آج ہے پاکستان بار کونسل میں یہ اس وقت، تو یہ جو نام انہوں نے کمایا ہے، یہ انہوں نے صرف اپنی جو ہے اپنے ساتھ پہ سارا جو یہ انہوں نے کام کیا ہے اسی پہ یہ کریڈٹ ان کو جاتا ہے. زمانہ طالب علمی ہی سے سیاست میں دلچسپی رہی اور اس وقت سے آج تک تحریک استقلال سے اپنے آپ کو وابستہ رکھا. میں نے اپنے اسٹوڈنٹ لائف میں سب سے پہلے تحریک استقلال کو جوائن کیا. تحریک استقلال کو جوائن کرنے کے بعد ایک اسٹوڈنٹ فیڈریشن کا قیام وجود میں آیا، جو استقلال اسٹوڈنٹ فیڈریشن کے نام سے جس کا نام رکھا گیا. میں استقلال اسٹوڈنٹ فیڈریشن کا کراچی کا 1 سال تک صدر رہا، اور 1974 یا 75 سے لے کر آج دن تک میں نے تحریک استقلال ہی میں کام کیا. اور میرے قائد جو ہے ریٹائر مارشل اصغر خان ہیں، میں انہیں کو آج بھی اپنا قائد مانتا ہوں. یاسین آزاد ایک سیلف میڈ اور اعلیٰ پائے کے وکیل ہیں. جس طرح اصول پسندی کی زندگی انہوں نے گزاری ہے، وہ آئندہ زندگی بھی اسی طرح گزارنے کے خواہش مند ہیں.